آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے سماج میں، دور دور تک کوئی شادی نبی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج کے شادیوں کا عالم کیا ہے، شادیوں میں لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنے لوگ قرضے لاتے ہیں شادیوں کی وجہ سے، کتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کتنے لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان شادیوں کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے ان تمام چیزیں، نئی بات کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے ان تمام چیزوں کا علم آپ رکھتے ہوئے بھی پھر اسی شادی میں شرکت کرتے آپ۔ اسی لیے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو کام خلاف شریعت ہو، نبی کے خلاف جو کام ہو، جو عمل ہو، اس میں کوئی مومن شرکت نہیں کر سکتا۔ سورہ مؤمنون دیکھیے آپ، سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے صفات بیان کیے کہ مومن کون ہے۔ ہر آدمی مومن اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن مومنوں کے اوصاف کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ دوسری جو صفت بتائی، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومن کی صفت ہے وہ لغویات سے، فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، شریعت کے خلاف ہر عمل سے منہ موڑ لیتا ہے، دور ہوتا ہے، مومن کی صفت ہے۔ لیکن آج مومن کہنے والے، اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے، ایسے خلاف سنت شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ غور کیجیے اس حدیث پہ، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھے، تو اللہ کے رسول شرکت کرنے کا حکم نہیں دے رہے، جا کر مبارکبادی دینے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہاتھ سے روکو۔ جو غلط کام تم دیکھ رہے نا، ہاتھ سے رکاؤ اس چیز کو، یا تو ہاتھ سے روکو یا ہاتھ سے رکاؤ۔ ساتھیوں غور کیجیے، آپ کے اولاد کے اوپر آپ کا ہاتھ چل سکتا ہے، آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا ہاتھ چل سکتا ہے، یا تو ہاتھ چلا سکتے یا ہاتھ سے رکا سکتے آپ۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رکاؤ ان برائیوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکو، تو کیا کرو؟ کم از کم زبان کھولو، منہ کھولو، اور غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ جو غلط کر رہا ہے اس کو نصیحت کرو کہ یہ غلط ہے، جو صحیح کر رہا ہے اس کا ساتھ دو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ دل میں اس چیز کو برا جانو، دل میں اس چیز کو برا سمجھو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ ہمارا مسئلہ آج حدیث کہہ رہی کہ پہلے تو ہاتھ سے روکنا ہے یا کم از کم زبان سے روکنا ہے، وہ بھی طاقت نہیں ہے، دل میں برا جاننا، وہاں سے نکل جانا ہے۔ ہمارا معاملہ ہاتھ سے روکتے نہیں، زبان سے بولتے نہیں کسی کو ہم، البتہ دل میں برا مانتے، ہٹتے مان سے نہیں، اس میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانا کھا کے آ جاتے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے شادیوں کا معاملہ کیا ہے آج، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ، جب کبھی بھی ان کے پاس ویڈنگ کارڈ آتا ہے، ویڈنگ کارڈ، شادی کا رخہ آتا ہے، تو پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ویڈنگ کارڈ کو ایکسیپٹ کر لیتے، قبول کرتے ویڈنگ کارڈ، لیکن شادی میں نہیں جاتے وہ لوگ۔ ویڈنگ کارڈ لاتا ہے کوئی آدمی، ارے بیٹا مبارک ہو تیرے کو، 10 تاریخ کو ہے شادی، ضرور آؤں گا ضرور آؤں گا، ہاں چاچی کو لے کے آ جاؤں گا، رشتہ دار کو بھیج دیتا ہے، شادی میں شرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ پتہ ہے اس کو کہ وہ جہیز لے رہا ہے، شادی کا کھانا بھی لے رہا ہے، ویڈیوگرافی بھی رکھا ہے، بے پردگی بھی ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ لیکن غور کیجیے، اس کے سامنے بول نہیں پا رہا ہے، اس کے سامنے بول نہیں پا رہا ہے، قبول کر رہا ہے دعوت نامے کو، شادی میں نہیں جائے گا۔ شادی کے 10 دن کے بعد اگر دلہا مل کر پوچھے کیا چاچا نہیں آئے میری دعوت میں، تو کیا بولے گا؟ میں گاؤں گیا تھا بیٹا، جھوٹ بولے گا۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو ویڈنگ کارڈ ایکسیپٹ کرتے لیکن دعوتوں میں نہیں جاتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ساتھی۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں جب کبھی بھی ویڈنگ کارڈ آتا ہے، جب کبھی بھی رخا آتا ہے، تو رخا قبول کرتے ہیں، ویڈنگ کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، شادیوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، دلہا دلہن کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں، ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ارینجمنٹس کا تعریف کرتے ہیں، کھانا کھائے بغیر واپس آتے ہیں۔ دیکھیے کئی لوگ ہیں سماج میں،
شادیوں میں جاتے کھانا نہیں کھا کے آتے، صرف مبارکبادی دے کر آتے ہیں۔ یہ لوگ بھی غلط ہے، ان کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے ساتھیوں۔ تیسرے قسم کے ان سے بھی ڈینجر لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے، جب کبھی بھی دعوت نامہ آتا شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، مبارکبادی بھی دیتے ہیں، پیٹ بھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا لیتے، شادی خانے میں اسی کے کرسی پر بیٹھ کر بازو والے دوست سے کیا گفتگو کرتے، ذاکر بھائی اس کو اتنا ڈیکوریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی، جی بولو، سود پہ قرضہ لایا نا انہیں، بازو والے سے بول دیتے، 4 قسم پکوان لگانے کی کیا ضرورت تھی اس کو، اس کی استطاعت نہیں ہے، خواہ خواہ کہ انہیں بھی دیکھو جتانے کی کوشش میں کتنی بڑی دعوت کر دیا، کہاں بات کر رہے، پیٹ بھر کھانا کھا کر اس کی کرسی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ 3 قسم ہمارے سماج میں، یہ تینوں کے تینوں بھی غلط ہیں ساتھیوں، تینوں بھی غلط ہیں۔ آپ کو صحیح طریقہ کیا ہے کرنے کا، کوئی رشتہ دار آپ کے گھر تشریف لائے، کوئی دوست آپ کے گھر آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے اس کی مہمان نوازش کرنا ہے، بہتر سے بہتر کھلاؤ، بہتر سے بہتر پلاؤ، اچھی گفتگو کرو اس کے ساتھ، اس کا حال پوچھ لیا کرو، اس میں کوئی کمی مت کرو رشتہ دار کے ساتھ۔ لیکن جب آپ کا رشتہ دار، جب آپ کا دوست، جب آپ کا پڑوسی، جب آپ کا کوئی عزیز آپ کو رخا دے دے، شادی کا ویڈنگ کارڈ دے دے، تب منہ کو بند مت رکھیے، تب منہ کھولیے اور ان سے سوال کیجئے رخا لانے والے کے ساتھ کہ بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے، کیا اس شادی میں شادی کا کھانا ہے، کیا اس شادی میں لڑکی کے باپ سے کوئی خرچہ کروایا جا رہا ہے، کیا اس شادی میں خلاف شریعت کچھ کام ہو رہے ہیں۔ اگر پتہ چلا کہ وہ شادی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگر پتہ چلا کہ اس شادی میں جہیز ہے، اگر پتہ چلا کہ اس شادی میں شادی کا کھانا ہے، تب کیا کرنا ہے، تب اس رشتہ دار کو عزت کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو صاف کہنا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے دوستی ہے، میں آپ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ شادی کا جو طریقہ آپ نے رکھا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جو میرے نبی کے طریقے کا بیکاٹ کر کے، میرے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر سماج کے طریقے پہ جو شادی کر رہے، آپ رسم و رواج کے طریقے پہ جو دعوت کر رہے، اگرچہ کہ میرے نبی کا طریقہ زندہ ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کا طریقہ زندہ ہے، آپ میرے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پہ شادی کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اس عمل میں شرکت نہیں کر سکتا، میں آپ کے اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ منہ کے سامنے کہنا ہے ساتھیوں یہ صحیح کام ہے، شادی میں شرکت نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کیوں شرکت نہیں کر رہے ہیں اس کی شادی میں، آپ اس کی دعوت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، یہ وجہ اس کو بتانا ہے، تبھی جا کر اس کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ قبول کر لیے دعوت نامہ، کچھ بھی نہیں بولیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیوں شرکت نہیں کی ہے اس کی دعوت میں، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ سوچے گا اس نے تو گاؤں گیا، وہ سوچے گا اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو پتا چلے تبھی تو جا کر احساس ہوگا، اس کو پتا چلے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں آئے میری دعوت میں، کب پتا چلے گا؟ ان سے کہا جائے۔ ہاں پھر آپ کیا کریں، یا تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کوئی بہتر سے بہتر تحفہ لیجئے، پھر اس نئے جوڑے کو تحفہ دیجئے، چونکہ شادی کرنا غلط نہیں ہے ساتھیوں، شادی کرنا غلط نہیں ہے، شادی میں نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا غلط ہے۔ اس نے شادی کیا، صحیح کیا، طریقہ نبی کا نہیں اپنایا، یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اس کی شادی کا بیکاٹ کیا، لیکن شادی تو کیا اس نے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، شادی کے بعد اس کے گھر پہنچنا ہے اور پھر اس کو بہتر سے بہتر تحفہ دیجئے، ان کو مبارکبادی دیجئے، پھر ان سے کہیے کہ میری کافی خواہش تھی آپ کے شادی میں آنے کی، لیکن آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اس لیے میں نہیں آ سکا، خیر آپ کو مبارک ہو شادی، پھر بہتر سے بہتر تحفہ دیجئے۔ اسلام منع اس چیز سے کیا کہ جو کام شریعت کے خلاف ہے ایک مومن اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ لغویات سے، فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے، بالخصوص شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں میں ایک مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ سوچ لیجئے، آپ فیصلہ کر کے دیکھیے، اگر یہ بائیکاٹ کا اعلان گھر کے 10 بڑے، خاندان کے 10 بڑے پہلے سے بائیکاٹ کر دے
خاندان کے جو بڑے ہوتے جن سے ہم ڈرتے، پورا خاندان ناراض ہو جاتا ہمارے رشتہ دار خلاف ہو جاتے جو ڈرتے لوگ آج۔ واقعی سوچئے اگر خاندان کے 10 بڑے لوگ پہلے سے خاندان میں یہ اعلان کر دے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی نبی کا طریقہ چھوڑ کر نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پہ اگر شادی کرتا ہے تو ہم رشتہ دار ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے خاندان کے 10 بڑے کوئی بائیکاٹ کا اعلان کر دے تو کیا 11ویں آدمی کی ہمت ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ وہ تو سوچے گا کہ میرے خاندان کے بڑے آ نہیں رہے تو میں کیوں کروں ایسی دعوت۔ لیکن پرابلم کیا ہے، خاندان کے بڑے بائیکاٹ کا اعلان تو نہیں کرتے، بلکہ یہی خاندان کے بڑے لوگ کئی ایسے شادیوں میں فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں میری اس بات کو توجہ سے سنیے آپ، یہی خاندان کے بڑے اگر چاہتے یہ لوگ پہلے سے خاندان میں اعلان کر دیتے کہ ہمارا ہوتے ہوئے ہمارے خاندان میں کوئی غیر اسلامی شادی نہیں کرے گا۔ اگر یہ اعلان ہوتا تو خاندان والے ڈر جاتے کہ ہمارا بڑا نہیں آ رہا تو کیوں کروں میں ایسی دعوت، خاندان کے پورے بڑے لوگ نہیں آ رہے تو ہم کیوں کریں گے ایسی دعوت۔ 11واں آدمی تو ڈر جاتا تھا، لیکن یہی خاندان کے بڑے لوگ فتنے پیدا کرتے شادیوں میں۔ آپ دیکھیے شادی کی بات چیت، رشتہ طے کرنے کا معاملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بڑے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے نا لوگ کیا بولتے، نہیں ہمارے بڑے نہیں آئے نا، بھی کیا ہو گیا، بات چیت شروع کریں گے، نہیں وہ ہمارے بڑے آنے والے ہیں۔ سنتے نا بات چیتوں میں، جب تک کہ خاندان کا بڑا نہیں ہوتا شادی کی بات چیت نہیں ہوتی، جب تک کہ خاندان کے بزرگ نہیں بیٹھتے شادی کا مرحلہ طے نہیں پاتا۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم جن کو بڑا سمجھ رہے، ہم جن کو خاندان کا بڑا کہہ رہے، اگر وہ صحیح معنوں میں بڑا ہوتا، چہرے سے تو بڑا نظر آتا، وہ اتنی بڑی داڑھی ہوتی، اتنا بڑا جبہ، اتنی بڑی ٹوپی، اتنا بڑا امامہ، نظر آتے کہ بہت بڑے ہیں خاندان کے، لیکن وہ شریعت کے مطابق اگر وہ خاندان کے صحیح بڑے ہوتے، جب وہ لوگ موجود ہے شادی کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ بڑے کیا کہتے، اگر واقعی میں بڑے ہوتے، بیٹا اگر میری موجودگی میں بات چیت ہو رہی تو سن لو میری بات، نبی کے طریقے پہ شادی ہوگی، لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، مسجد میں نکاح کرنا ہے، وہیں سے ودا کرنا ہے اور مختصر ولیمہ کرنا ہے۔ اگر نبی کے طریقے پہ شادی کرو گے تو میں بڑا رہوں گا آپ کے شادی میں، ورنہ میں نکل جاؤں گا۔ نکل جاتا بڑا، کرتے آج کے بڑے ایسا دیکھ لیجیے۔ کیا آج کے بڑے شادی کی بات چیت کے موقع پر کیا سنت کی پابندی کرتے وہ لوگ، یا اپنے ماننے والوں کو سنت کا طریقہ سکھاتے، یا اپنے چھوٹوں کو بتاتے وہ کہ بیٹا نبی کے طریقے پہ شادی کرو تو میں بڑا رہوں گا ورنہ میں بڑا نہیں رہوں گا؟ کہتے وہ لوگ؟ نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کرتے، یہی بڑے فتنہ پیدا کرتے شادیوں میں۔ کیسے؟ اگر کسی شادی کی بات چیت میں لڑکے نے صاف کہہ دیا، لڑکے نے کہ ہم کو کچھ جہیز نہیں چاہیے، ہم کو شادی کا کھانا نہیں چاہیے، ہم مکمل سنت پہ شادی کریں گے، تو یہ بڑا تائید کرنے کے بجائے، اس بچے کا ساتھ دینے کے بجائے، اس بچے کی ہمت دینے کی بجائے، یہ بڑا کیا کرتا، جا کر بچے کو چڑھا دیتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم نہیں مانگے نا، تم مانگے کیا، تم نہیں مانگے، وہ لوگ خوشی سے دے رہے، لے لو، کیوں انکار کرتے؟ ان کی بچی، ان کی خوشی کچھ تو ہوگی نا، ان کی بچی کے لیے تو وہ تحفہ دیں گے نا، ان کے رشتہ داروں کو تو وہ کھانا کھلائیں گے نا، تم کیوں انکار کر رہے؟ آپ تو ڈیمانڈ نہیں کرنا بیٹا، آپ تو ڈیمانڈ نہیں کرنا، وہ لوگ خوشی سے دے رہے، لے لو۔ ادھر فتنہ پیدا کرتے بڑے، پھر بچی والوں کو جا کر سکھاتے کہ دیکھو میں نے بچے کو سمجھا دیا، آپ کی بچی آپ جو چاہے کرو، آپ کی بچی خوشی سے کچھ تو کرو بیٹا، آپ کچھ تو بھی کرو، رشتہ دار گھر پہ آئیں گے، کچھ تو کھانے کا انتظام کرو، بچی گھر سے نکل جا رہی، خالی ہاتھ تھوڑی بھیجیں گے آپ، کچھ تو ساز و سامان کا انتظام کرنا پڑتا، آپ جو چاہے کرو، بچے کو میں سنبھال لیتا ہوں۔ یہ بڑا نبی کی سنت کو توڑنے میں وہ گواہ بن کر رہتا ہے، نبی کی سنت کو توڑنے میں بڑا پن ادا کرتا ہے، نبی کی سنت کی تائید میں نہیں کرتا ہے۔ آپ ایسے بڑوں کو اپنی شادی میں بڑا مانتے ہیں ساتھیوں؟ دیکھیے آپ، اگر وہ صحیح معنوں میں بڑا ہوتا تو وہ پہلے سے اعلان کرتا کہ نبی کے طریقے پہ شادی کرو تو میں رہوں گا ورنہ میں نکل جاؤں گا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ فتنے پیدا کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج شادیوں میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان شادیوں کی وجہ سے معاشی طور پر اکنومیکلی ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، سود پہ قرضے لانے پڑ رہے ہیں، جائیداد بک رہے ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود کیا کرتے، پھر
ایسی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں ساتھیوں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ دعوت کرنے والے کا بھی پرابلم یہی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، شادی میں کھانا نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، شادی خانے میں شادی نہیں کرے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لڑکے کا بھی وہی پرابلم ہے، باراتی لے کر نہیں جائے تو لوگ کیا کہیں گے۔ سارے رشتہ داروں کو 2 DCM 2 بسوں میں نہیں لے جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ساتھیوں غور کیجیے، آپ ہم نماز رسول اللہ کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، داڑھی رسول اللہ کے طریقے پہ بڑھاتے ہیں، لیکن شادی جس کو رسول اللہ نے آدھا دین کہا، اس آدھے دین والے نکاح کو ہم سماج کے طریقے پہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوچیے ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جس کو نبی نے آدھا دین کہا ہے، اسی آدھے دین کو ہم رسم و رواج میں لگانا چاہتے ہیں، سماج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ شادیاں کرنے والے کا پرابلم لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والا جانتا کہ یہ برا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا بھی پرابلم کیا ہے کہ اب میں شادی میں شرکت نہیں کروں گا، رشتہ دار کیا سمجھیں گے، اب میں دعوت میں نہیں جاؤں گا، سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، سمجھاوے ناراض ہو جائیں گے۔ ساتھیوں غور کیجیے، اللہ کیا کہے گا ان کو خوف نہیں ہے، ان کو ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا، ان کو ڈر ہے اپنے خاندان کا۔ سوچیے ساتھیوں، کیا خبر میں کوئی خاندان ساتھ آئے گا؟ کیا خبر میں کوئی رشتہ دار ساتھ آئے گا آپ کے؟ نہیں آئے گا۔ بلکہ ساتھیوں، جن رشتہ داروں کے تعلق سے سوچ کر، جن خاندان والوں کے تعلق سے آپ فکر کر کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، وہ رشتہ دار کل آپ کو جنازہ دینے والے ہیں۔ بلکہ یہ کیا کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو جتنا جلدی ہو سکے تدفین کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہے گا یہ میرا دوست ہے 4 دن رکھو، ہر آدمی یہی کہے گا جلدی کیجیے جلدی کیجیے۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کفن کا کپڑا لانے جائے گا، کوئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے خبر کی کھدوائی کا کام کرتے بیٹھے گا، کوئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے پانی گرم کرتے بیٹھے گا۔ صحیح کرو میں یہ تمام لوگ کیا کوشش کر رہے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو نکالا جائے۔ کوئی آپ کی فکر نہیں کرے گا ارے یہ بیچارہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے نبی کی سنت کو توڑ دیا تھا، نہیں فکر کرے گا۔ ہر آدمی آپ کا جنازہ قبر میں مٹی ملا کر آئے گا۔ اب سوال یہ ہے اس قبر میں کون دوست آپ کو کام آئے گا ساتھیوں؟ اس قبر میں کون رشتہ دار آپ کا ساتھ دینے والا ہے؟ سوائے آپ کے نیک اعمال کے کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو آپ نیکی کرنے کے بجائے، آپ اسلام پر چلنے کے بجائے، ان رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بڑے ابا کو تو کبھی بڑے تایا کو، کبھی ماموں جان کو خوش کرنے کی خاطر نبی کی سنت کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ اگر پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ کیا کبھی پڑوسی کا خیال کرتے ہیں آپ؟ گھر میں تو بریانی کو دیکھ پکتے چلے جاتے، کبھی پڑوسی کا خیال کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ نبی کی حدیث تو یہ کہہ رہی کہ پڑوسی کا خیال کرو، لیکن شادیوں میں تو آپ لاکھوں خرچ کر دیتے۔ کیوں؟ وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہاں آپ کو آپ کا سٹیٹس دکھانا ہے، آپ کا وقار دکھانا ہے۔ آپ نے 40-50 لوگوں کی جو دعوتیں کھا کر آئے تھے، اب آپ کی شادی میں آپ کو آپ کا سٹینڈرڈ دکھانا ہے، آپ کیا چیز ہے وہ دکھانا ہے۔ پھر شادی کے بعد لوگوں میں بولنا کہ ہماری 1200 لوگوں کی دعوت تھی بھائی، حیدرآباد سے آئے تھے پکوان کرنے والے۔ دیکھیے یہ تو پہلے کر رہا گناہ، اور گناہ کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ آپ ایسے گنہگاروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی شادیوں میں شرکت کر کے؟ دیکھیے کسی بے نمازی نے آج تک نماز کے چھوڑنے پر کیا فخر کیا؟ کسی داڑھی کاٹنے والے نے آج تک فخر کیا؟ کوئی شراب پینے والے نے آج تک اپنے شراب کے پینے پر فخر کیا؟ جاؤ پوچھو اس سے، آپ وہ تو ندامت ظاہر کرے گا، بھائی چھوڑنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے، دعا کرو چھوڑوں گا ضرور، مول صاحب آپ چلیے میں ضرور آپ کے پیچھے نماز کو آؤں گا۔ ہر آدمی ندامت ظاہر کرے گا اگرچہ کہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ شادیاں کرنے والے کیا کبھی شرمندگی محسوس کیے؟ یہ شادیاں کرنے والے کبھی ندامت ظاہر کیے؟ نہیں، یہ تو فخر کرتے ہیں، یہ تو شان کرتے ہیں، یہ تو ارمان نکالنا چاہتے ہیں نبی کے جنازہ نکال کر سنتوں کا، نعوذ باللہ۔ سوچو نبی جس کو النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے کہہ کر جس کی شان کو بلند کر دیا،
اس سنت کو ہم سماج کے طریقے پر کر کے نبی کے طریقے کا بیک آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ ایسی دعوتوں میں شرکت کر کے ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کر آتے ہیں۔ سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، تقلید مت کرو، ڈونٹ فالو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ امر المسرفین، کس کی اطاعت؟ جو اسراف کر رہا ہے، جو تبذیر کر رہے ہیں، جو فضول خرچی کر رہے ہیں، تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، ان کا ساتھ مت دو۔ کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں سماج میں، جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ساتھ مت دو، جو مالدار ہے، جو اپنی ناجائز آمدنی کو ناجائز راستوں میں خرچ کر رہے ہیں، آپ انہی کی دعوت میں جا کر بھائی مبارک ہو، ماشاءاللہ کیا انتظام کیا ہے آپ نے، اس کی تعریف کر کے آ رہے ہیں آپ۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، ایکسٹرا ویگنز کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی، تم ان شیطان کے بھائیوں کی مدد کر کے آ رہے ہو، تم ان شیطان کے بھائیوں کی تقریب میں شرکت کر کے آ رہے ہو۔ سوچیے ساتھیوں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آج کی شادیاں کرنے والے، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سماج میں جتنے نوجوان ہیں، ایک نمبر کے ایکٹرز ہیں، یہ لوگ ایکٹرز ہیں، ایک نمبر کے چیٹرز ہیں، ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں۔ غور کیجئے اس جملے پہ کہ وہ لوگ ڈرامہ تو کرتے کہ ہم سنت میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرتے نہیں۔ پھر شادی کے بعد جا کر پوچھو، ارے پرسوں تو بیان سنے نہ آ رہا، پھر کہیں کو لیے جہیز کیا بولتے ہیں لوگ؟ بچی والے خوشی سے دے دیا، ماں نہیں سنے، بہت زبردستی سے دے دی۔ جھوٹ نہیں، تم مرد ہو، تمہاری چلتی شادی میں کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے صاف سیدھا کہ میری شادی میرے نبی کے طریقے پر کرنا ہے تو دو، ورنہ یہ ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بول سکتے ہیں لوگ؟ نہیں بولتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شادی کی جو بات چیت ہوتی، رشتہ دیکھنے کے لیے جب چلے جاتے، تب ایجنڈا کیا ہوتا؟ کیا آج تک کسی لڑکے کے باپ نے یا کسی لڑکے نے بچی کو دیکھنے کے وقت یہ بات کہا کہ بھائی جب کبھی بھی آپ کی بچی سے میرا رشتہ طے ہوگا تو ہم فلاں گلی کی مسجد میں آئیں گے، آپ کی بچی کو لے کر آپ گلی کی مسجد میں آ جانا، مسجد میں نکاح وہیں سے ودائے گی، آپ کی لڑکی کے گھر پہ 1 روپے کا خرچہ ہم کرنے نہیں دیں گے، اگر آپ کنڈیشن پسند کریں گے تو ہم شادی کی بات چیت کریں گے؟ کسی لڑکے نے کہا آج تک؟ کسی لڑکے کے باپ نے کہا؟ نہیں کہا۔ کسی لڑکی نے کہا آج تک؟ یا کسی لڑکی کے باپ نے بچہ رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تو بچے والوں سے کہ بھائی اگر میری بچی سے آپ کا رشتہ طے ہو جائے، فلاں گلی کی مسجد میں آؤں گا میری بیٹی کو لے کر، آپ بھی مسجد میں آ جانا، مسجد میں نکاح کریں گے، وہیں سے ودائیگی کریں گے، اگر کنڈیشن پسند ہے رشتے کی بات چیت کریں گے، ورنہ لکم دینکم ولی دین۔ کوئی لڑکی کا باپ کہتا؟ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ شادی کی بات چیت کے موقع پر سنت میں نکاح کرنا ہے، سنت کے مطابق شادی کرنا ہے، لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، اگر کنڈیشن پسند ہے تو رشتے کی بات چیت کریں گے، ورنہ کینسل رشتہ۔ کوئی کہتا؟ کوئی نہیں کہتا بھائی، اس لیے کہ دل میں ارمان ہوتے نا، دل میں ارمان ہوتے۔ باہر ڈرامہ کیا دیتے؟ بچی والے زبردستی سے کر دیے، بھائی بچی والے نہیں سنے، بہت فورس کرے، نہیں مانے، بالکل نہیں مانے، وہ ان کی بچی ہے، خوشی سے کر لیتے، بول کے بولے ہم لوگ بھی جانو ناراض کہیں کو کرنا، بول کے چھوڑ دیے۔ اب انہیں سمجھتے پبلک پاگل ہے، سن لیتی، یقیناً پاگل ہے پبلک، سن لیتی، جا کر پیٹ بھر کھانا کھا کر آتی۔ پھر کوئی میرے جیسا آدمی پوچھ لیا، ارے کیسا شرکت کرے اس کی دعوت میں؟ ارے نہیں، انہوں ڈیمانڈ نہیں کرے مول صاحب، وہ لوگ خوشی سے کھلا لی۔ سوچیے اب اگر ان کی نیت ہوتی تو شادی کے بات چیت کے موقع پر صاف کہہ دیتے کہ نبی کے طریقے پر شادی ہوگی تو بات چیت ہے، ورنہ رشتہ کینسل ہے۔ کوئی باپ کہتا؟ کوئی لڑکا کہتا؟ نہیں کہتا۔ بلکہ لڑکوں کا ڈرامہ دیکھو، آج لڑکوں کی نیت پہ غور کرو۔ آپ کو آج کئی ایسے لڑکے ملیں گے، کئی ایسے لڑکے جن کی کنڈیشن کیا ہے معلوم؟ دبلی لڑکی ہونا،
گوری لڑکی ہونا، لمبی لڑکی ہونا، دیکھ رہے نا سماج میں آپ؟ اگر ایسا ہے تو لوگ رشتہ کرتے ورنہ نہیں کرتے۔ اب آپ سوچو اس بات کو، لڑکے کی نیت ہے، اب ان کو جب تک لمبی لڑکی نہیں ملتی، جب تک گوری لڑکی نہیں ملتی، جب تک دبلی لڑکی نہیں ملتی، 3 سال نہیں 5 سال انتظار کرتے ہو، 10 گھر نہیں 20 گھروں میں جا کر رشتے دیکھ دیکھ کر واپس آتے۔ کیا ہوا کل رشتے کے لیے گئے، کہتے نا ہاں بھائی وہ بچی 5.2 ہے، ہمارا بچہ 5.5 ہے نا، انچز میں نہیں جمے اس لیے کینسل کر دی۔ کیا رشتہ دیکھنے گئے، کہتے نا کیا ہو گیا، بچی تھوڑی سولی تھی بھائی اس لیے کینسل کر کے آ گئے۔ دیکھ رہے آپ، ان کی نیت کے مطابق لڑکی نہیں ملی تو 10 نہیں 20 گھر انہوں چھوڑ کے آ جاتے، 3 سال نہیں 5 سال انتظار کرتے، پسند کی لڑکی نہیں ملی۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر اس لڑکی کی نیت یہ ہوتی کہ شادی مکمل سنت پہ کرنا ہے، مکمل سنت کے مطابق کرنا ہے، تب کیا 10 گھر بیک آؤٹ نہیں کرتے نو؟ ایک گھر پہ چلے گئے، بولے کہ بھائی دیکھو سنت کے مطابق شادی کرنا ہے، بچی والے بولے کہ نہیں بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ہمارے ارمان شادی میں نکال دیں، رشتہ کینسل۔ بچی گوری نہیں تھی نا، کینسل۔ اسی طرح نبی کے طریقے پہ رشتہ نہیں ہو رہا، کینسل۔ بھائی دیکھیے آپ کے گھر پہ شادی کا کھانا نہیں ہونا ہے، اگر آپ مسجد میں نکاح کر سکتے ہم آپ کی بچی سے رشتہ کریں گے۔ لڑکی کے باپ نے کہہ دیا نہیں مسجد میں ہم نہیں کر سکتے بھائی، ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، بزنس کا خاندان ہے ہمارا، ہم فنکشن ہال میں کریں گے، تب لڑکا کیا کہتا؟ سیم اسی طرح، لڑکی جس طرح میری پسند کی نہیں ملی تو کینسل، میرے نبی کے سنت کے مطابق شادی نہیں ہو رہی تو بھی رشتہ کینسل۔ سوال یہ ہے ساتھیوں، پسند کی لڑکی نہیں ملی تو 20 گھر کینسل کر کے آگے۔ آج تک کبھی آپ نے سنا کہ نبی کے طریقے پر انہوں نے شادی نہیں کرا تو ہم نے رشتہ کینسل کیا؟ سنے کبھی نہیں۔ کیوں؟ لڑکی کی نیت نہیں ہوتی سب سے پہلے۔ آپ پوچھ کر دیکھیں، آج تک کسی لڑکے نے کہا آپ سے کہ بھائی کل آپ کا رشتہ کینسل ہوا، کہتے کیوں کینسل ہوا؟ کسی لڑکے نے کہا آ کر ہاں وہ لوگ جہیز دینا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا جہیز نہیں چاہیے، وہ لوگ نہیں سنے، ہم رشتہ کینسل کر دیے۔ وہ لوگ رسم و رواج کرنا چاہ رہے تھے، ہم رشتہ کینسل کر دیے۔ وہ لوگ شادی کا کھانا کھلانا چاہ رہے تھے، ہم بولے نبی کے طریقے پہ تو شادی ورنہ رشتہ کینسل نہیں کریں گے۔ سنے کبھی نہیں سنے؟ کیوں نہیں سنے؟ کہ لڑکے کی بھی نیت ہوتی کہ شادی دھوم دھام سے ہو، نبی کا طریقے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سماج کے طریقے پہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے ساتھیوں، آپ جب نماز پڑھتے آپ کو خیال آتا کیا نبی نے ایسے ہی نماز پڑھا، میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا، آتا خیال؟ آپ جب داڑھی بڑھاتے خیال کیا آتا؟ نبی اسی طرح بڑھا دیے اور میں بھی ایسے بڑھاؤں گا۔ سوال یہ ہے جب آپ شادی کرتے تو کیا کسی کا خیال آتا کہ شادی بھی میں نبی کے طریقے پہ کروں گا، میری بچی کی وداعگی ایسے ہی کروں گا جیسے نبی نے اپنی بیٹیوں کو ودا کیا ہے؟ نہیں آتا۔ تب کیا خیال آتا؟ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، شادی کرنا تو دوست جیسے کیا تھا نا اس کے جیسے دعوت کرنا یار۔ مردوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، سمدھاوے جتنی بڑی دعوت کیے تھے نا اس سے بڑی دعوت کرنا ہے۔ عورتوں کے ذہن میں خیال آئیں گے کہ ہماری جھٹانی جو دعوت کری تھی نہیں اس سے بڑی دعوت کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کہیں کا مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ کیا نبی کی طریقے کا ہو رہا ہے، سماج کا ہو رہا ہے؟ یہ پرابلم ہے ساتھی۔ تو آپ ایسی دعوتوں میں، جن دعوتوں کی وجہ سے سماج میں غریبی بھی پھیل رہی ہے، غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، باپ بوڑھا ہونے کے بعد بیٹوں کے سہارا چھوڑ کر روڈوں پہ آ جانا، کس کی وجہ سے؟ آج کی ان شادیوں کی وجہ سے۔ دیکھ لیجیے ان شادیوں کی وجہ سے آج جتنی تعداد میں شادیاں ہو رہی ہے اتنی ہی تعداد میں شادیاں ٹوٹ بھی رہی ہیں۔ آپ نے خاندان کا ریکارڈ دیکھ لو، آپ اپنے محلے کا ریکارڈ دیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا صاف طور پر، وہ نکاح با برکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے کا، اس نکاح میں برکت ہے جو نکاح کم خرچے والا ہو۔ ہماری شادیاں کم خرچے کے نہیں ہیں، ہماری شادیاں اسراف پر مبنی ہیں، تو وہاں برکت نہیں ہے، وہ شادیاں کر کے ہم شیطان کے بھائی بنے۔ اب سوال یہ ہے جس شادی میں برکت نہیں ہے تو کیا وہ شادی شدہ زندگی خوشحال گزارے گی؟ کیسے گزارے گی؟ وہ تو جھگڑے ہوں گے نا، بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اسی لیے ساتھیوں شادی جب نبی کے طریقے پر نہیں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں کتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہے۔ نبی کا طریقہ آپ توڑ دیے، آپ کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ اہم وجہ ہے۔ اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ شادی کرنا تو نبی کے طریقے پہ، اور جو نبی کے طریقے پر شادی نہیں کرتا اس کی شادی کا بائیکاٹ کر دو۔ شادی کا بائیکاٹ کرنا رشتہ توڑنا نہیں ہے ساتھیوں،
رشتہ داری رکھیے، ان سے شادی کے بعد بھی ملاقات کیجیے، شادی سے پہلے بھی ملاقات کیجیے، کہیے صرف شادی میں نہیں آؤں گا، چونکہ شادی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تب جا کر اس کو احساس ہوگا۔ کم از کم بڑی بچی کی شادی غلط کرے گا، لیکن بڑی بچی کی شادی میں 10 لوگ اگر بائیکاٹ کر دیے، دوسری بچی کی شادی میں عقل آئے گی اس کی۔ ورنہ اگر آپ ایسی شرکت کرتے بیٹھیں گے، ان 2 حدیثوں کو یاد رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو نہیں سنے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے، ایک دور ایسا آئے گا لوگ رو رو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعا کو نہیں سنے گا بلکہ ان کی دعا کو رد کر دے گا۔ پوچھا گیا کون لوگ ہیں وہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ آج کا معاملہ وہی ہے، دیکھیے آج نمازیوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی، مسجدوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی، حج عمرہ کو جانے والوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی، شب قدر میں دعا کرنے والوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی، لیکن کیا ہمارے حالات سدھرے؟ لیکن کیا ہمارے معاملات سدھرے؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ کیسے ہوں گی؟ ہم جب لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں، بلکہ ہم خود اس برائی کا حصہ بن کر، ہم خود اس برائی میں سپورٹ دے کر پیٹ بھر کھانا کھا کر آئیں گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا دعا کو؟ دوسری حدیث، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا جا کر اللہ سے؟ اے اللہ، ہم اس بستی پر کیسے عذاب نازل کریں جہاں تیرا ایک نیک آدمی ہے، ایک عبادت گزار ہے جو وہ نیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا یاد ہے؟ اللہ نے کہا عذاب کو اس نیک آدمی سے ہی الٹنا شروع کر دو، یعنی عذاب کی جو شروعات ہوتی نا اس نیک آدمی سے شروع کرو عذاب کو۔ کیوں؟ خود نیک تھا، خود عبادتیں کرتا تھا، لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا تھا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا، شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس کو غصہ نہیں آتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ نمازوں پہ نمازیں خوب پڑھ لیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سماج میں برائی کو دیکھ رہے، روک نہیں پا رہے ہیں، نیکی کی طرف لوگوں کو برا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا وجہ اگر اس کا عذاب دیکھنا ہے تو پھر آپ کو یہ تمام جو بھی عذاب کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسے حاکم کو مسلط کر دیا جو آپ کے اوپر دن بدن ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، آج فیصلہ کر لیجئے کہ جتنی سماجی برائیاں ہیں، جتنے شریعت کے خلاف کام ہیں، ان تمام کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم میں سے ہر آدمی کو پہلی صف میں آنا ہے، اور ان تمام برائیوں میں، ان تمام غلط کاموں میں آج کے دور کا سب سے برا کام، آج کے دور کا سب سے بڑا سماجی غلط کام کوئی ہے تو وہ غیر اسلامی شادیاں ہیں۔ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، رخا لانے والے کے منہ کے سامنے کہنا ہے کہ تم سے محبت ہے، تم سے رشتہ ہے، تمہارے ساتھ دوستی نبھانا چاہتا ہوں، لیکن دعوت میں نہیں آؤں گا، شادی میں نہیں آؤں گا، چونکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تم میرے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کرتے ہو، تم میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرتے ہو اور پھر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو۔ یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آج کے بعد آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر بھی لیے تو آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار آپ کو پھولوں کا ہار نہیں ڈالیں گے، آپ کی شال پوشی نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کو طعنہ دیں گے۔ کل تک خود ایسی شادیاں کیا، اب آج میری دعوت کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ کل خود ہر ایسی شادی میں شرکت کرتا تھا، اب میری بچی کی شادی کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ وہ آپ کا ماضی، آپ کا پچھلا پاسٹ یاد دلا کر آپ کو طعنہ دے گا۔ تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی جملہ کہنا ہے ان کے سامنے، میرے بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، صحابہ ایمان لانے کے بعد بھی شراب پی تھی، ایمان لانے کے بعد بھی صحابہ نے سود کا مال کھایا تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا، جب ان کو احساس ہوا، جب ان کو علم ملا، وہ شراب کو چھوڑ دیے، جب ان کو علم ملا وہ سود کو چھوڑ دیے، جب ان کو علم ملا بچیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیے۔
اسی طرح میں کل تک کھاتا تھا، میں کل تک خوب جہیز دیا، میں خوب جہیز لیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا، آج مجھے پتا چل گیا۔ اگر معلوم ہونے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی اگر میں عمل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑا گنہگار، مجھ سے بڑا فاسق، مجھ سے بڑا فاجر کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی میری ان باتوں کو یاد رکھ، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ شادی نہیں کرتے ان کے شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔